زدني علما یا اللہ رب زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. دعوت و ارشاد کے عنوان پر دوسری گفتگو میں آپ کا خادم محمد عثمان غنی آپ سے مخاطب ہے. آج ہماری گفتگو میں دعوت و تبلیغ کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے اوپر گفتگو ہوگی. ہم نے بات کی تھی کہ دعوت و تبلیغ ایک مسلمان کے لیے جزو لازم ہے، ایک مسلمان داعی بھی ہے، ایک مسلمان مبلغ بھی ہے. اب ہمیں دعوت و تبلیغ کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم نے کیوں یہ کام کرنا ہے؟ کیا کائنات میں اور کوئی مخلوق یہ کام کرنے کے لیے نہیں ہے؟ ہمیں کیوں اللہ نے یہ ذمہ داریاں دی؟ تو پہلی بات، اللہ رب ذوالجلال نے انبیاء کو بھیجا اپنا پیغام مخلوق تک پہنچانے کے لیے. مخلوق تک اللہ نے انبیاء کے واسطے سے اپنا پیغام پہنچایا. وہ پیغام جو مخلوق تک پہنچا، مخلوق کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آگے پہنچائے. یہ کام اور یہ ذمہ داریاں اللہ رب ذوالجلال نے نبیوں کی وجہ سے، انبیاء کی وجہ سے امت تک پہنچائیں اور امت کے ذمہ بھی یہ بات لازم کر دی. تو اب قرآن مجید کو آپ کھولیں، قرآن مجید کے اندر بار بار ہمیں دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے آیات ملتی ہیں، احکامات ملتے ہیں. ان کے اندر ہمیں اللہ رب ذوالجلال نے اس کی اہمیت بھی بتلائی، اس کام کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر عائد کی، اور اس کی اہمیت بھی اور اس کی ضرورت اور اہمیت دونوں چیزوں کو واضح کیا. سب سے پہلی چیز، یہ دعوت اصل میں صرف ہمارا کام نہیں ہے. دعوت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا مشترکہ کام ہے. امت محمدیہ کے اوپر جو دعوت کا کام لازم کر دیا گیا اور دعوت کو فرض کر دیا گیا، وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ کام تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کرتے آئے ہیں. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تک، سارے انبیاء اسی کام، مشن اور پیغام کو لے کر آئے اور اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچانے کی کوشش اور تگ و دو میں لگے رہے. اب اللہ رب ذوالجلال نے دو چیزیں پیدا کی، ایک اچھائی اور ایک برائی. اب اس اچھائی اور برائی کے اندر فرق کیسے ہوگا؟ اب لوگوں کو کس طرح بتایا جائے گا کہ یہ کام کرنے کا ہے، یہ کام چھوڑنے کا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دو چیزیں آپ کے سامنے تھیں، دو رستے آپ کے سامنے تھے، ایک نیکی کا رستہ، ایک برائی کا رستہ. اللہ نے دونوں چیزیں آپ کو دیں. ان رستوں پر آپ کی راہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے انبیاء کو بھیجا. انبیاء آئے، انبیاء نے آپ کو بتایا کہ بھائی اللہ نے اس رستے کو اختیار کرنے کا حکم دیا، آپ نے اس رستے کو اختیار کرنا ہے. یہ ذمہ داری اللہ نے انبیاء کو دی اور انبیاء نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. تو سارے کے سارے انبیاء، جتنے بھی انبیاء آئے، 1.25 لاکھ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات گزرے ہیں. سب انبیاء یہی کام، یہی ذمہ داری لے کر آئے اور انہوں نے لوگوں کو برائی سے روکا اور اچھائی کا حکم دیا. اس کے لیے کتنے ہی انبیاء کو شہید کر دیا گیا. بنی اسرائیل کے حالات زندگی دیکھیں، بیسوں اور سینکڑوں کے حساب سے انبیاء ان لوگوں نے قتل کر دیے. قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر بھی موجود ہے. اس کے بعد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی اپنی قوم کے اوپر محنت کرتے رہے، اپنی اپنی قوم کو سمجھاتے رہے اور ایک نظام لانے کی کوشش کرتے رہے، کیونکہ اسی نظام کا غلبہ دنیا میں لانا تھا، اسی نظام کو غالب کرنا تھا. وہ نظام جب غالب ہوگا، آج بھی ہماری ذمہ داری یہی ہے، ہم اسی پیغام، اسی مشن، اسی کاز کو لے کر آئے ہیں. وہی کاز، وہی مشن جو تمام انبیاء کا تھا کہ اللہ کے پیغام کو دنیا میں نافذ کر دیں. جب اللہ کا پیغام دنیا میں نافذ ہوگا، دنیا اس پر عمل پیرا ہوگی، تو اس کے بعد دنیا اس
ڈگر پر چلے گی جس ڈگر پر اللہ رب ذوالجلال چاہتے ہیں، اور یہی کام حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا۔ تمام انبیاء کے حالات زندگی ہمیں یہی بتاتے ہیں، اور ہمارے آخری پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں مبعوث کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم نبوت کا تاج پہنایا۔ تاج پہنانے کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے حضور کی صفات کو، حضور کے مقام اور مرتبے کو ذکر کیا کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، ہم نے آپ کی طرف بھیجا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شاہد بنا کر۔ حضور کو ہم نے یا ایھا النبی، اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، ہم نے آپ کو لوگوں کو ڈرانے والا بنایا کہ لوگوں کو باخبر کر دے۔ ڈرانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر ایک خوف قائم کیا جائے، خوف نہیں قائم کرنا، لوگوں کو باخبر کرنا ہے۔ آپ کے ہاں جب آپ کو ٹریفک کے قوانین سکھائے جاتے ہیں، آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ بائک پہ اگر ہیلمٹ نہیں پہنیں گے، آپ اگر گاڑی میں بیٹھ کے سیٹ بیلٹ نہیں پہنیں گے تو آپ کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوگا، اور آپ کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے، آپ کو موت بھی آ سکتی ہے، آپ کو زخمی ہو کے زخم بھی، اور آپ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں خبردار کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ڈرایا نہیں جاتا۔ مقصود آپ کو خبردار کرنا ہے کہ آپ دیکھیں ایسے معاملات ہوتے ہیں تو کل کو ہم نے ایسے نہیں کرنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے داعی بنا کر بھیجا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی ذمہ داری۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری انسانیت کو آ کر ایک اللہ سے جوڑنے کا پیغام دے کر گئے، اور یہ ذمہ داری دے کر گئے کہ آپ نے لوگوں کو وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ نے لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف دعوت دینی ہے، آپ نے لوگوں کو سیدھے اور حق رستے کی طرف بلانا ہے، اور زیادہ پریشان نہیں ہونا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی پریشانی میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں، ایسے نہیں ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے، اس کوشش کے بعد رستہ اور منزل دینے والا اللہ رب ذوالجلال ہے، اور یہ کام اللہ رب ذوالجلال نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے یہ امت محمدیہ کو عطا کیا۔ امت محمدیہ چونکہ آخری امت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی، یہ امت آخری امت، اللہ کے بعد رسول اللہ کے بعد نبی کوئی نہیں، اس امت کے بعد امت کوئی نہیں، اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے اس امت کو یہ کام دیا اور ان کو بتا دیا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کو وضاحت کر دی، اس چیز کی وضاحت کر دی کہ آپ بتا دیجئے اے نبی کہ میرا یہ رستہ ہے جو میں لے کر آیا ہوں۔ حضور جو کام اور رستہ لے کر آئے، اس رستے کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی دعوت اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے اس کا پیغام آگے پہنچانا ہے، آپ نے اس کی ذمہ داریوں کو اٹھانا ہے۔ اسی لیے آپ کو بہترین امت کہا گیا، اسی لیے آپ کو امت وسط کہا گیا کہ آپ نے اس پیغام کو لے کر آگے سارے عالم میں ساری انسانیت کو پہنچانا ہے۔ اب آج سمجھیے گا کہ ایک جماعت جو اللہ رب ذوالجلال نے امت محمدیہ کی صورت میں یا ہمیں مسلمانوں کی صورت میں اس دنیا میں وجود دی، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس خاص پیغام کو اٹھائے جو خاص پیغام اللہ نے صرف نبی کو دیا تھا۔ وہ پیغام بہترین پیغام ہے، وہ پیغام بہترین گفتگو ہے، وہ بہترین کلام ہے۔ قرآن مجید نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس شخص سے زیادہ بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو شخص اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ داعی ہے، اور داعی کا کام سب سے بہترین کام ہے، داعی کا کام سب سے اعلیٰ ترین کام ہے، سب سے اعلیٰ ترین ذمہ داری ہے جو کہ داعی کو دی گئی۔ اس لیے داعی کے اندر آگے چل کے ہم گفتگو کریں گے کہ جب یہ ذمہ داری اتنی بڑی دے دی گئی
داعی کے اندر کچھ خصوصیات رکھی گئیں۔ وہ خصوصیات کیا ہیں کہ اس داعی نے کس انداز میں گفتگو کرنی ہے، یہ ایک ایک چیز، اس کا انداز گفتگو، اس کا گفتار کا طریقہ، اس کا اسلوب، اس کا تمام تر اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اور سلیقہ اس کو باقاعدہ سکھایا گیا، تاکہ جب وہ بات کرے وہ بات براہ راست جا کر دل پر اثر کرے۔ یہی کام نبی کا تھا، یہی کام اب امت محمدیہ کا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال امت محمدیہ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے والا بنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔